السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ ویلکم ٹو پریزنٹ ٹروتھ۔ سامعین کرام، مجھے بہت ساری ای میلز ریسیو ہوئیں جس میں میرے ویورز نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ہم اس معاشرے میں اکثر، اس میں سے خواتین تھیں، ان کا کہنے کا کوئی سوال یہ پوچھا کر رہی تھیں کہ بھئی اکثر ہم بہت کچھ دیتے ہیں اس معاشرے کو، اپنے فیملی کو، اپنے رشتوں کو، لیکن ہمیں اس کا صلہ نہیں ملتا، اور اس وجہ سے ہماری زندگی میں ڈپریشن، دکھ، پریشانی وغیرہ بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے میل بھی حضرات تھے، اسی طرح کی بار بار آتا ہے کہ ہم وفا کرتے ہیں، ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں، لائلٹی دیتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا، اور ہمیں جو ہے اس وجہ سے ہم بہت افسردہ ہیں اور دکھی ہوتے ہیں۔ اس کا کیا حل کیا جائے؟ سامعین کرام، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے اس کو ہمیں جو ہے ہر فلسفے، ہر آئیڈیالوجی سے ذرا ڈسکنیکٹ ہو کے تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ سامعین، اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس کا اختیار ہو۔ آپ کا کسی بھی رشتے پر، کسی بھی آپ سے متعلقہ شخص پہ، انسان پر جتنی اس کی اختیار ہے، اتنی آپ کی رسپانسبلٹی۔ اس فارمولے کو آپ سمجھ لیجئے۔ رشتوں کے معاملے میں اکثر ہم جو ہے مایوس یا نا امید یا دکھی اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ کبھی ہم اپنے اختیار سے زیادہ اختیار جتانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اختیار سے کم یا زیادہ ہم اس سے اپنی رسپانسبلٹی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اولاد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر ہم ان کے خدا بننے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو باقی بہت سارے حقوق حاصل ہیں، بہت زیادہ حقوق حاصل ہیں، لیکن وہ اولاد کے خدا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں، ان کے اولادوں کو اپنے ایک شخصیت دی ہے، وہ اپنے اچھے برا کرنے فیصلہ کرنا چاہیے، ان کو اجازت ہے، ان کو ایک مخصوص عمر تک وہ گائیڈ کریں۔ میرا نقطہ نظر ہے، اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک زیادہ تر جو رول ہے پیرنٹس کا وہ مشاورت کا ہے، وہ ایڈوائزر کا ہے۔ ان کو ایڈوائز کرنا چاہیے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں، بالغ ہوتے جائیں، ان کا رول مشاورت کا بڑھتا جاتا ہے، اور جو ان کا کنٹرول ہے وہ کم ہوتا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس کو آپ جو ہے وہ کرنی اہم ہے۔ اگر آپ ٹرانزیکشن نہیں کر پاتے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اختیار آپ اپنا قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور مشاورت کی بجائے وہی اپنا مشاورتی رول جو ہے وہ آپ نہیں سمجھ پاتے، تو پھر اختلافات بڑھتے ہیں، نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، بنیادی چیز جس پہ میں پہلے آپ سے ذکر کیا، وہ یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی رشتے میں، چاہے آپ کا وہ فرینڈ ہے کہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کی وائف ہے، آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے دوستوں کا، جس پر جتنا آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، چلے یوں کہہ لیجئے، جو انسان آپ پہ جتنا ڈپینڈنٹ ہوگا اتنا ہی آپ کو اس پہ اختیار ہوگا، یوں سمجھ لیجئے۔ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ، اگر آپ کی اسٹیٹ ہے، آپ کی ملک ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، وہ آپ اس پہ بہت ڈپینڈنٹ ہیں قانون کے لیے، انصاف کے لیے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزوں کے لیے، اسی وجہ سے اس کا آپ پہ اختیار ہے، اسی وجہ سے وہ آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر بندشیں لگا سکتے ہیں، آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، کیونکہ آپ کی وہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح میں اب اس کو مائکرو لیول، فیملی لیول پہ لے کر آتا ہوں، اسی فلسفے کو، اور تاکہ میں آپ کو واضح کر سکوں کہ آپ اگر فیملی میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا بچہ ہے، اور وہ اب آپ پر اس پر آپ کا اختیار نہیں، وہ بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اور وہ اپنے خود کماتا ہے، تو پھر جب جتنا آپ کا اختیار اس پہ کم ہو گیا، اور اتنی آپ کی ذمہ داری بھی کم ہوگی۔ یہ سمجھیے، آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک شخص ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس پہ آپ کا اختیار تو جو نہیں ہے، کیونکہ وہ اب خود کماتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے فیصلے خود لیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہ جب اگر آپ اس چیز کو اپنی ذمہ داری کے احساس کو کم نہیں کریں گے تو آپ پریشان رہیں گے۔ تو یہ فارمولہ ہے، جس شخص پہ، جو انسان، اسی طرح بہت سارے مرد حضرات اپنی وائف سے نالاں رہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا میرے جو ہے نا وہ اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے ان کی رسپانسبلٹی کتنی لی۔ اگر تو آپ ان کو نطفہ ہر چیز ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو آپ کسی حد تک آپ کا ان پہ اختیار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ صحیح یا غلط کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کو کسی بھی آپ سچویشن میں آپ دیکھ لیں، ڈال کر دیکھ لیں
جب بھی اسی کا ہی جو توازن جب آؤٹ ہوتا ہے تو تب ہی آپ کے کانفلکٹ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ریلیشن شپس بگڑ جاتے ہیں. تو اختیار اور رسپانسبلٹی کا جو توازن ہے اس کو ذہن میں رکھیے. اور اکثر جو ہے فیملی میٹرز کے اندر یہی چیز جو ہے وہ بار بار سامنے آتی ہے. تو سامعین کرام یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ امیدیں ہم انسانوں سے جب ہم لگاتے ہیں تو ایک فلاسفر سے میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے ان سے میرے جب انہوں نے ایک دفعہ ان کے پاس ایک اور اسی طرح ہی بات لے کر خوشی سے متعلق گئے، ایک خاتون آئی ریدر. انہوں نے کہا جی فلانا شخص جو ہے مجھ سے بہت محبت کا اظہار کرتا ہے، تو آپ جناب، کسی اوبویسلی ان کا نام نہیں لے سکتا کسی وجہ سے، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ شخص ساری عمر مجھ سے محبت کرے گا؟ تو اس کا بڑا انٹرسٹنگ سے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ بات آپ نے محبت کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے خاتون کہ آج سے 10 سال پہلے جو چیزیں آپ کو پسند تھیں، چاہتی تھیں، پسند کرتی تھیں، آپ کے گولز تھے، آئیڈیلز تھے، جو کلرز آپ کو پسند تھے، جو خوراک آپ کو پسند تھی، جو ملک آپ کو پسند تھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی، کیا ایگزیکٹلی وہی چیزیں آج بھی آپ کو پسند ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، میں تو جیسے وقت کے ساتھ میری پسند تبدیل ہوتی گئی اور چیزیں چینج ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جی اسی طرح انسان کی پسند ناپسند جو ہے وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. جہاں تک کہ اگر آپ پوچھ رہی ہیں کہ وہ مجھے محبت کرتا رہے گا، تو محبت نہیں، آپ عزت کی بات کریں. آپ عزت کی طرف غور کریں. کیا آپ کو عزت کرتا رہے گا؟ اس کا تعلق پسند ناپسند سے نہیں، اس کا تعلق عادت اور فطرت سے ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، وہ برحال مسلم نہیں تھے وہ تو، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کے ساتھ شادی کا مائنڈ سیٹ بنائے ہوئے اور آپ میرے سے گائیڈنس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ محبت کی کسوٹی پر اس سے شادی نہ کریں. آپ اس سے اس کسوٹی پہ کریں کہ وہ اچھا انسان ہے، کیا وہ آپ کی عزت کرتا ہے، کیا وہ رسپانسبل انسان ہے، آپ کی رسپانسبلٹی لے گا، کیا وہ اپنے عہد کو نبھانے والا شخص ہے جو اپنے عہد پر قائم رہے اور اپنا مین آف ہز ورڈ ہے. اگر آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے لائف گزارنے کی، وہ گزارے. یہ چیزیں آپ دیکھیے تاکہ آپ سیکیور رہ سکیں اور آپ کی جو آپ کی فیملی لائف ہے، جو آپ کی میرڈ لائف ہے، اس میں جو ہے عزت کا رشتہ ہو اور ٹرسٹ کا رشتہ ہو. اور جہاں تک پھر آپ کہیں کہ محبت والی بات، تو وہ تو تبدیل وہ تو ضروری نہیں ہے، وہ رہ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی رہ سکتی. لیکن انسان کی فطرت ایسی چیز ہے، نیچر اور ہیبٹس ایسی چیزیں جو تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن جن کے چانسز جو ہیں بہت کم ہیں. خاص طور پہ ان کی جو بیسک انسانوں کے ساتھ جو رویے ہیں، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کے اگر آپ چاہیں کہ وہ فیوچر میں کیا کرنے جا رہا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ تقریباً اس نے اپنی پاسٹ لائف میں کیا کچھ کیا ہے. تو اس کا کوئی سمجھ لیں کہ 30-40% تو وہی رہے گا. اگر وہ بہت ہی انسان جو ہے وہ ڈائنامک انسان ہے اور اپنے آپ کو تبدیلی لا سکتا ہے، اور اگر کوئی اتنا ڈھیلا ڈھالا انسان ہے تو 70-80% وہ وہی کچھ ہی کرے گا جو پاسٹ میں کر چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ تھوڑا سا اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں مستقبل میں کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کے متوقع ریلیشن شپ کے بارے میں. تو سامعین کرام، بات ہوئی تھی ریلیشن شپس کی، تعلقات کی، فیملی ممبرز، دوست، رشتہ دار وغیرہ. تو جب ان چیزوں کو آپ ذہن میں ضرور رکھیے جب بھی آپ اپنے فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کا، چاہے کسی بھی دوستی کا وغیرہ، تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ زیادہ تر محبت کی کسوٹی کی بجائے عزت، احترام، شخصیت، ان چیزوں کو پر نگاہ رکھیے. اور دوسری چیز جو ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ جس شخص پہ، جس اولاد پر آپ کا جتنا اختیار ہے اتنی ہی وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. جس اپنے فیملی لائف پارٹنر کے پر جتنا آپ کا اختیار ہے اتنی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور جتنی اس کی رسپانسبلٹی آپ اٹھاتے ہیں اتنا ہی اس پہ آپ اختیار رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا خامند یا آپ کی وائف جو ہے وہ خود کماتی ہے اور اپنے تو آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے فائنینشلی، تو آپ کو اختیار نیچرلی کم ہو جائے گا. اور لیکن اگر آپ چاہیں کہ بھئی وہ کمائے بھی وہ اپنا اور اختیار میں اس پہ جتاؤں، تو پھر جھگڑا ہو جائے گا. اور یہی امریکہ میں ہوتا ہے، ویسٹ میں اکثر ہوتا ہے کہ جب یہاں سے پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پر ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہوتا ہے کہ ہم ہیڈ آف دا ہاؤس رہیں، اور پھر وہ فائنینشلی بیوی اور دونوں وہ کما کٹھے برابر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیوی زیادہ کما رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر پھر جو ہے اختلافات ہو جاتے ہیں. تو سامعین کرام، امید ہے کہ میرے اس ویلاگ سے آپ کو تھوڑا سا انسائٹ ملا ہوگا، اور آج تک کے لیے اتنا ہی.
اسی طرح کے جو سوشل ایشوز ہیں اور جو ہمیں کوشچنز ضرور کرتے رہیے، بھیجتے رہیے، ان سے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور فیڈ بیک سے لرننگ ملتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی ویلاگس آپ کو اسی طرح پیش کرتے رہیں گے پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے. اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے. سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.